عزیز محترم، میں آپ کو اپنا نجی ایک تجربہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کا مقصد ہے تنقید بغرض اصلاح، یعنی ایسی تنقید جس کے اندر اصلاح کی نیت ہو۔ عزیز محترم، میں جب چھوٹا تھا، یوں سمجھیے کہ 20-25 سال تک کی عمر کے لیے، بلکہ نہیں 30-35 سال، تو کہیں بھی ہمارے ارد گرد میں اگر قریب 40-45 کلومیٹر دوری پہ کوئی جلسہ ہوتا تھا تو ہم لوگ سواری کا انتظام کر کے وہاں ضرور جاتے تھے اور سن کے اور پھر چلے جاتے تھے جہاں بھی سننے میں آتا، اور یہ بہت سے لوگ اس میں جاتے تھے اور اس کے ساتھ ہمیں بڑا شوق تھا، اب الحمدللہ اب بھی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں جاتے تھے اور جانے کے بعد شاید ہی کوئی چھوٹتا ہو، نمبر چھوٹتا نہیں تھا، خیر۔ لیکن اس میں ہم نے کچھ باتیں ایسی دیکھی، حالانکہ جتنے مقرر آتے ہیں بڑے اچھے لوگ آتے ہیں، وہ جو اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں بہت ہی اچھے انداز سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں مثالوں کے ذریعے سے، لیکن ہم لوگ زیادہ تر جہلا، جاہل، دین سے دوری، کوئی ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے پاس نہیں جن سے کچھ اچھی راستہ ملے، اچھی سوچ بنے، سب کچھ، لیکن جلسے کا بڑا شوق تھا سننے کا، اور جہاں یہ سن لیتے تھے کہ ہاں وہاں وہ آ رہے ہیں بہرائچ والے مولانا، ارے مزہ آ جائے گا یار، وہ تو بہت ہنساتے ہیں، بہت ہی مزہ آ جاتا، تو وہاں تو کوئی چھوڑتے ہی نہیں تھے، جس کا جی نہیں چاہتا تھا جانے کا، اگر کہہ دیا جاتا تھا وہ آ رہے ہیں تو کہتے اچھا وہ آ رہے ہیں، اچھا ہم بھی چلیں گے، ہمارا بھی نام لکھ لو۔ عزیز محترم، حالانکہ ان کی سب کی نیت اچھی ہوتی تھی، کوئی ایسی نہیں ہوتی تھی کہ ان کو ہنسا کھلا کے بھگا دیا جائے چلا، لیکن عزیز محترم اس میں کچھ جو ہے مثال بھی دیتے تھے وہ لوگ، مثال کے ذریعے سے کچھ مثالیں، اور جب مثالیں دیتے تھے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آج بھی یاد آ رہی ہیں۔ اس میں ایک تو وہ جو قصہ سناتے تھے مرغے والا، ایک جو مولوی صاحب تھے اور ان کے گھر میں مرغا آ گیا، انہوں نے بند کر لیا اور بیوی نے ان کو ذبح کر لیا اور کہا اچھا ہم دیکھو ہم نہیں کھائیں گے، اور دیکھو ایسا کرنا، ہمیں اس کا شوربہ دے دینا، اور جب ان کی اہلیہ جو اس کو جو بوٹی جو آ رہی تھی اس کو ہٹانے لگی تو وہ بولے مولوی صاحب ارے وہ اب خود سے آتی ہے ہاں آنے دو۔ ایک تو یہ، اور دوسرا انہی میں یہ سے اور بھی کچھ اسی طرح سے کیا، ایک صاحب نے ایک ڈیگ مانگے دے دی، اور ڈیگ مانگنے کے بعد میں جب وہ واپس کرنے آئے تو ایک ساتھ میں پتیلا لے کر کے آئے، گھر والے نے پوچھا جس کی ڈیگ تھی، ارے بھائی ہم نے ڈیگ دی تھی، یہ پتیلا کیوں آپ لائے؟ تو انہوں نے کہا ارے نہیں، یہ تمہاری ڈیگ نے بچہ دیا ہے۔ دو ہی، اور تیسری بتا دیں، اور یہ کچھ سنائی نہیں ہے، اس میں زیادہ تر اپنے کانوں کی سنی ہوئی ہے۔ اور ایک اور بتا دیں، ہمارے یہاں جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں ایک صاحب آتے تھے، قریب 5 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ جو ہے جب تقریر کرتے تھے ان کی تقریر میں بہت مزہ آتا تھا سارے گاؤں والوں کو، اور آواز بھی ان کے نام سے آج بھی وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں جب سن لیتے ہیں وہ آ رہے ہیں۔ تو وہ انہوں نے بتایا تھا، قریب 5 سال پہلے کی بات ہے، بیچ میں آ چکے ہیں وہ الگ چیز ہے، انہوں نے 5 سال پہلے یہ بات بتائی تھی کہ دیکھو اگر مان لیا پوچھا جائے غسل میں فرض کتنے ہیں، تو انہوں نے بتایا تھا کہ دیکھیے غسل میں 4 فرض ہوتے ہیں، صابن دانی، تولیہ گرم پانی۔ عزیز محترم یہ تو سن کر کے تو بڑا اچھا لگا، بڑی وہیں پہ لوٹ پوٹ ہو گئی، بڑا اچھا لگا سب، لیکن اس میں ذرا یہاں سے چوک یہ ہو گئی
کہ آج 5 سال ہو جانے کے بعد ابھی ہم تاپ رہے تھے آگ کے پاس بیٹھے، وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو روزہ نماز سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے، بہرحال وہ آج بھی بتا رہے تھے، ہاں وہ صاحب آئے تھے فلاں کے لے کے وہاں اور اتنے سال ہو گئے قریب، وہ بتا رہے تھے، وہی یہی بتا دیا کہ صابن دانی اور تولیہ گرم پانی، یہ انہوں نے بالکل ایسے یوں تو عزیز محترم یہاں پر تجربہ یہ ہوا جہاں پر جاہل لوگ پورے کئی سال تک ایسی چیزیں یاد رکھیں جو لا یعنی فضول، حالانکہ انہوں نے جو بتایا کہ ہمارے اندر جاہلیت اتنی ہے کہ مان لیے جو فرض ہیں وہ بھول جاتے ہیں اور وہ لا یعنی فرض سے یاد رکھتے ہیں، اور جو انہوں نے مثال دی تھی مرغا اور یہ والی یہ چیزیں، اس طرح سے ہم لوگ آج دوسرے کی چیز کو حلال کر لیتے ہیں۔ اور جو وہ بتائی تھی بات کہ ڈیگ لے گئے اور پتیلا ساتھ ملایا کہ بچہ دیا، ان کے بتانے کا مطلب غالباً یہ ہوگا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جتنا کام انسان کرتا ہے تو کرتا ہے، اس کے ساتھ میں اجر ثواب اور بھی بڑھ چڑھ کے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔ غالباً یہ بتانے سمجھانے کی باتیں ہوں گی، اللہ عالم بالثواب۔ لیکن عزیز محترم اگر یہ اس طرح سے وہی چیزیں دماغ میں بنی رہیں اور جن کا کوئی مطلب نہیں، جن کا کوئی تعلق نہیں دین سے، اور وہی باتیں یاد رہیں، ہم جاہل کے تقریر اور جلسے اور سب کچھ سننے کے باوجود بھی اگر ویسے کے ویسے بنے رہے اور اس میں سے وہ چیزیں نکال لیے جو ہمارے نفس کو اور بھی مان لیا جو ترقی دیتی ہیں، ہماری شیطانیت کی طرف اور بھی وہ باتیں لے جاتی ہیں، دین سے اور بھی دوری کر دیتی ہیں، تو ہماری رائے ہے، ہم مشورہ دے رہے ہیں، اگر صحیح ہو تو اس پہ عمل کیا جائے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہمارے مشورے پہ عمل کرنے کی، کہ ایسی باتوں کو تھوڑا سا احتیاط رکھا جائے، ایسی باتیں نہ کی جائے۔ عزیز محترم یہ کوئی ہنسانے اور یا کسی کی تنقید نہیں کر رہے ہیں کہ ہاں وہ انہوں نے غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہتے، نہیں، انہوں نے اچھا کیا، صحیح کیا، بہتر کیا اور کرنا چاہیے تھا، اس لیے اچھا۔ اور ایک چیز اور تھی، یہ نیت میں ہوتی ہے کہ ایسی باتیں بیچ میں چٹکلا اور چٹنی اور چٹپٹی اور اچار وغیرہ ڈال دیں تو یہ جو ہے پبلک جائے گی نہیں۔ اور عزیز محترم نیت میں تو پہلے سے کچھ گڑبڑ یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ان کو بعد میں بلائیں گے، ورنہ ساری محفل چلی جائے گی۔ جو سب سے زیادہ ہنساتے اور جن کے اندر زیادہ تفریح والی باتیں اور جن کے اندر اسی طرح کی باتیں ہوتی تھیں، جیسے کہ ابھی پیچھے کئی بار آ چکی ہیں، تو ان کو بعد میں رکھا جاتا تھا اور کہا تھا کہ اور سمجھتے تھے نہیں اگر ان کو پہلے لے آتے یہ سن کے بھاگ جائیں گے، انہی کے نام سے تو آئے ہیں، ان کی تقریر میں مزہ آتا ہے۔ عزیز محترم یہ مزے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ ہنسی اور ہنسانے کی چیزیں نہیں ہیں۔ زندگی جو اگر مالی ہنسی مذاق میں چلی گئی سب کچھ سننے کے باوجود، تو عزیز محترم اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا اور ہم ویسے کے ویسے بنے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں چلتے یہ بات ضرور اور کہہ دیں کہ یہ کسی پہ تنقید نہیں کی جا رہی ہے اور نہ کسی کو غلط کہا جا رہا ہے، نہ جلسے وغیرہ کو بند کرنے کے لیے کوئی بات اس میں کہی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔